السلام علیکم ویورز، اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سلطان صلاح الدین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جنگل میں ہوتے ہیں۔ اپنے سپاہیوں کو لے کر جنگل میں آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ سلطان کو پریشان دیکھ کر یاروکی کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو صلاح الدین، جب ہمارے سلطان اپنے بیٹے کی خوشبو سونگھیں گے تو ان کی طاقت اور توانائی لوٹ آئے گی۔ یہ سن کے صلاح الدین کہتے ہیں کہ انشاءاللہ، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور ہے۔ یہ سن کر خلیل کہتا ہے کہ حلق کے شہزادے کے بارے میں ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں کہ گمشتگین، وہ ایک شاطر انسان ہے، ہمیں محتاط رہنا ہمارے ہی فائدے میں ہوگا۔ یہ سن کر کالا دگن کہتا ہے کہ وہ بہت چالاک آدمی ہے، آپ نہیں جانتے کہ وہ سیاہ ہے یا سفید، اس کے نام میں کوئی خوبی نہیں، اس کے نام کا مطلب چاندی ہے اور اس کا رنگ بھی صاف نہیں۔ اتنے میں کچھ نقاب ڈالے آدمی آ جاتے ہیں، انہیں دیکھ کے سلطان اور سلطان کے سپاہی سب گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ان آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ صلاح الدین لڑائی کر کے ایک ایک کر کے ان نقاب والے آدمیوں کو جہنم واصل کرتے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سلطان کے سپاہی بھی نقاب پوشوں کو ایک ایک کر کے جہنم واصل کرتے جاتے ہیں۔ یہ نقاب پوش اور کوئی نہیں، گمشتگین کے سپاہی ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش بگھی کے قریب دروازہ کھول کے ہجر خاتون کو باہر کھینچتا۔ ہجر خاتون چیخ کے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں تمہیں نہیں دوں گی، میں مر جاؤں گی پر تمہیں نہیں دوں گی۔ یہ نقاب پوش اور کوئی نہیں، گمشتگین ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین کہتے ہیں یاروکی سے، جاؤ اور شہزادہ اسماعیل کو بچاؤ۔ یہ سن کر یاروکی آگے بڑھتا ہے اور گمشتگین پر حملہ کرتا ہے اور آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے گمشتگین یاروکی کے سینے پہ وار کرتا ہے، یاروکی بری طریقے سے زخمی ہو جاتا ہے۔ سلطان، کالا دگن اور سارے سپاہی یاروکی کی طرف دیکھتے ہیں اور یاروکی کو پکارتے ہیں۔ گمشتگین ہجر خاتون سے شہزادہ اسماعیل کو لے کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، جبکہ کالا دگن ہجر خاتون کو پکڑنے والے سپاہی کے پیچھے وار کر کے جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب ہم بورو کو دیکھتے ہیں کہ وہ جنگل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تراب اور علی تاجر پیٹرو کو پکڑ کر لاتے ہیں۔ تاجر اس سے کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، سونا یا جائیداد؟ میں تمہیں دوں گا۔ یہ سن کر بورو اس کو زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ بورو پوچھتا ہے، گوگ بورو اور کالا کوش کو تم کہاں لے گئے ہو؟ سن کر تاجر کہتا ہے کہ میں بہت سے غلاموں کو منتقل کرتا ہوں، لیکن مجھے ان کے نام نہیں معلوم۔ وہ بہادر لوگ جن کو مائیکل نے غلام بنا کر دیا تھا، تم وہی ہو۔ تم نے میرے دوستوں کو کہاں بیچا؟ یہ سن کر تاجر پیٹرو کہتا ہے کہ وہ مجھے یاد ہے۔ یہ سن کر بورو اس کی گردن پہ تلوار رکھ کر کہتا ہے کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو تاجر کہتا ہے کہ تم اگر اپنے دوستوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو تو تم بھول جاؤ، کیونکہ جو بھی قلعے میں زندہ داخل ہوگا وہ اسے بے جان لاش کے سوا نہیں چھوڑے گا۔ بورو کہتا ہے کہ ہر چیز کی ایک شروعات ہوتی ہے، یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔